مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ومن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے آواز دی ہے، مخاطب کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ عز و جل ایک بڑی ہی واضح، عقل کو لگنے والی، اہل ادراک کو سمجھانے کے لیے علم اور آگاہی کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں. اے لوگو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مثال کے ذریعے تمہیں اللہ کی ذات کا، توحید کا ایک تعارف کرایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، پس لازم ہے تم اللہ کی اس بات پر انتہائی غور و خوض سے، دانش مندی اور شعور سے غور کرو. یا اللہ، وہ کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اپنے اللہ عز و جل کو چھوڑ کے تم اوروں کو پکارتے ہو، ان کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہو، ان سے مشرک کشائی کی امیدیں لگاتے ہو، ان کے سامنے فریادیں پیش کرتے ہو، اپنے دکھ سکھ ان کے سامنے رکھ کے ان سے مانگتے ہو. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو. مشرکین مکہ اللہ کے فرشتوں کو پکارتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کے انبیاء کو پکارتے تھے، مجوسی سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا علم ہے، یہ اللہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ جن سے تم اولاد کی امیدیں لگاتے ہو، صحت کی امیدیں رکھاتے ہو، نفع نقصان کی امیدیں لگاتے ہو، عزت و ذلت کی امیدیں لگاتے ہو، خیر اور بھلائی کی امیدیں لگاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں تمہیں علم ہے اس بات کا؟ وہ خالق تو نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے، اللہ کے مقابل میں ان کو تم نے کھڑا کر لیا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسباب جب ٹوٹ جائیں، اسباب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، جس ہستی کو بلایا جاتا ہے میرے بھائیوں وہ ہستی الہ ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔ کتنا عظیم اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور اللہ پر ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار ثور میں موجود ہیں، سرداران قریش اپنے وفد کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو جا رہے ہیں، پورے کر و فر کے ساتھ طاقت کے ساتھ دوڑے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں آپ چھپ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے، گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے کھوجی جو نشان تلاش کر رہے تھے وہ کہنے لگے یہاں تک تو آنا ثابت ہوتا ہے، اس غار تک، اس کے آگے کہیں قدم جا ہی نہیں رہے، کوئی نشانات ہی نہیں ہیں۔ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف ہی جھانکا، اس غار کے منہ اور سوراخ میں دیکھنا شروع کر دیا، غار کے اندر آنے کی جسارت کی، ان کو تو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس غار سے باہر نہیں ہیں، یہاں تک آنا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ ایمان کا یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب اسباب سارے تمہارے خلاف ہوں تو اللہ پر تمہارا توکل ایسا ہو۔ کس قسم کا؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین ایک پہلو ہے۔ اسباب تمہارے خلاف، تمہاری کاوشیں رک گئیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، راستے مسدود ہیں، اسباب منقطع ہیں، جو اسباب زہری ہے تمہارے خلاف وہ مکمل عروج پر ہے۔ مومن کا کام یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی کو بطور آئیڈیل نمونہ بناؤ، پریشان نہ ہو، اللہ سے نا امیدی نہ کرو، اللہ سے تعلق کمزور نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسباب مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے لیے اسباب نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ذات اللہ وہ ذات ہے جس کا امر چلتا ہے، اسباب اللہ کے لیے نہیں، اسباب مخلوق کے لیے ہیں۔ جب مخلوق کے سامنے اسباب ختم ہو جائیں، وہ جس ہستی پہ اپنا توکل کرے، بھروسہ کرے، امیدیں لگائے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہیں اللہ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے، تم اللہ کے سوا جن سے دعائیں کرتے ہو، جن پہ امیدیں لگاتے ہو، میں نے بتایا نا وہ کون تھے، یہودی اور عیسائی، اللہ کے نبیوں کو، عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سے حاجات براری کی دعائیں کرتے، مشکلیں حل کرنے کی فریادیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ لات، منات، عزا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے سوا انبیاء سے، صلحاء سے، فرشتوں سے، جن انسانوں سے مانگتے ہو، یاد رکھ لو لن یخلقوا ذبابا
یہ کبھی بھی وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ انبیاء جمع ہو جائیں، رسل جمع ہو جائیں، شہداء جمع ہو جائیں، اولیاء جمع ہو جائیں، فرشتے جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر کوشش کر لیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیوں، اس مثال پر غور کہ اللہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے مقابل میں ان پر ایمان رکھتے ہو، ان پر امیدیں لگاتے ہو۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، ارے اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ 6 فٹ کے انسان کو بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اپنے اللہ سے بدگمان ہوا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر اوروں کے در اور آستانے پہ جانے لگا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، وہ تو بڑی کریم ذات ہے، وہ اللہ تو الرحمن الرحیم ذات ہے، وہ تو بندے کو دکھوں سے نجات دینے والی ذات ہے، تو اللہ سے نا امید ہوا ہے؟ اس اللہ سے خالقہ کا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تیری تخلیق اس وقت کی کہ جب کائنات میں کسی کا وجود نہ تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں، عبادت کے لیے اللہ کیوں ہے؟ وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کبھی اللہ کی تخلیق پہ تم نے غور کیا ہے؟ اس نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ ان محتاجوں کے پاس، اللہ سے منگتوں کے پاس، انبیاء ہوں یا رسل، اولیاء ہوں یا شہداء، اللہ کی قربت میں جو پوری انسانیت پر انبیاء کو فضیلت ملی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے اللہ کے در کے فقیر ہوتے ہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے۔ اس میں سب انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنی مرضی کائنات میں کو معاملے ہوں، سب کے سب اللہ کی فقیر۔ اللہ کے رسول کیسی پیاری رب کی، میرے بھائیوں آج ایک بات ذہن نشین کر لو، اللہ کے لیے اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر لو، اللہ کے رسول کی صحیح معرفت حاصل کر لو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو کہتے ہو ہم مومن ہیں، اپنا ایمان اللہ پر صحیح کرو، اپنے ایمان اپنے رسول پر صحیح کرو۔ کیسے ایمان لیے پھرتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، اس کریم ذات سے دھوکے میں کیوں پڑے ہو؟ الذی خلقک، اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے تیرے وجود کو بخشا۔ والذین من قبلکم، تیرے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو پیدا کرنے والا اللہ۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ قرآن میں یہ مثال دے کے کس انداز سے سمجھاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، جن و انس جمع ہو جائیں، اولیاء شہداء جمع ہو جائیں، انبیاء اور ملائکہ جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی قسم ہے، میرے رب کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ بتاؤ میرے رب کے چیلنج کو کون توڑ سکا ہے؟ اور نہ کوئی توڑ سکتا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ارے جو مکھی نہ بنا سکے، جو اس حد تک اللہ کی الوہیت کے برابر سوچنا تو دور کی بات ہے، اتنا کمزور ہو کہ ایک مکھی نہ بنائے، ارے اس سے تو امیدیں لگا کے دوڑ کے جا رہا ہے، ان کے آستانوں پہ گرتا ہے، ان کے دروں پہ سر جھکتا ہے، ارے ادھر جھولیے پھیلا کر کہتے ہیں بھر دو جھولی میری، اور اسے رب سے جب تم ماں کے پیٹ میں تھا ثم رزقکم، بتا وہاں تیری حیات کو کس نے باقی رکھا، تیرے شعور کو کس نے باقی رکھا، تجھے پالا کس نے، تجھے ایک ذرے سے جرثوم میں سے تجھے بہترین انسان کی تشکیل دی کس نے ہے، فسواک، پھر تو جانتا ہے
بنایا بھی ہے تو پورے سسٹم سے بنایا ہے، شعور دیا ہے، قوت گویائی دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، بولنے پر زبان دی ہے، دیکھنے پر آنکھیں دی ہیں، ایک ایک تیرے جسم میں وجود کا ایک ایک جز اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ اس اللہ کو چھوڑتے ہیں؟ اس وقت تیرے یہ سارے حاجت روا کہاں تھے؟ اس وقت تیرے مشرق کشا کہاں تھے جب تیری باری آئی ہے رب کو پہچاننے کی؟ ارے جب کچھ تیرا حمایتی نہ تھا، تیرا رب تیرے لیے سب کچھ تھا۔ فعدلک، پھر تجھے پتہ ہے بنایا بھی تو بڑے عدل کے ساتھ، ایسی اعلیٰ تخلیق کی ہے۔ اور تیری تخلیق کے وقت نہ تیرے انبیاء تھے، نہ تیرے اولیاء تھے، نہ شہداء تھے، نہ صالحین تھے، نہ اللہ کی کوئی مشاورتی کمیٹی تھی کہ کسی نے رب کو مشورہ دیا ہو۔ اللہ کی قسم ہے اس کے سسٹم میں اللہ اکیلا مالک ہے اور خالق ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی سکتا نہیں۔ تیرے ناک کو جہاں لگایا ہے فعدلک، ایسا عدل آنکھ آج بھی دنیا اس کائنات میں موجود ہے۔ میرے رب کی تخلیق میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ جہاں ناک رکھی ہے اس سے اعلیٰ جگہ نہیں، جہاں تیری آنکھیں رکھی ہیں اس سے اعلیٰ جگہ نہیں ہو سکتی، جہاں تیرے ہاتھ بنائے ہیں اس سے اعلیٰ مقام نہیں، جیسے تیرے پاؤں بنائے ہیں اس سے اعلیٰ سسٹم پاؤں کا ہو سکتا نہیں تھا۔ تیرے پورے وجود کو فی ای صورت ما شاء رکبک، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے خوبصورت ترکیب دے کر تجھے بڑی عالی شان کر کے پیدا کر دیا۔ اللہ سے نا امید ہے تو یہی تجھے اللہ کی پہچان ہے۔ تجھے معذوروں پر، اللہ کی قسم ہے جب انسان رب سے ہٹتا ہے تو اس وقت کمزوروں سے، معذوروں سے، گونگوں سے، بہروں سے، مردوں سے، درختوں سے، پتھروں سے، شجروں سے، قبروں سے جا کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب رب کو چھوڑتے ہیں پھر ذلیل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مخلوق ساری مل جائے اور لوگوں مکھی نہیں بنا سکتی، پھر تجھے عقل نہیں ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کبھی اللہ کی تخلیق کے شاہکار اونٹ کو دیکھ، اس کی چال ڈھال کو دیکھ، اس کی وضاحت کو دیکھ، غور تو کرتے رب نے کیسی عظیم الشان تخلیق کی ہے۔ ارے جو اتنے بڑے اونٹ کو پیدا کرتا ہے، جس اونٹ کی تخلیق میں تیرا کوئی حاجت روا مشرق کشا نہیں ہے، ارے تو اللہ کو چھوڑ کے ان پہ جاتا ہے لن یخلقوا ذبابا، جو مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان بڑے بڑے پہاڑوں پہ غور کر، اللہ نے کیسی تخلیق ان کی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ان آسمانوں کو دیکھ جن کو تیرے پروردگار نے بغیر عامد ترونہا، کوئی کہیں پلر دکھا، کوئی دیوار دکھا دے جس کے لیے چھت محتاج ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر آسمان، پھر آسمان در آسمان، ساتوں آسمان، اور انہی کی مثل ساتوں زمینیں پیدا کر دیں۔ اور اس اللہ کی تخلیق کو چھوڑ کر من ای شیء خلق، اگر تو اپنی ذات پہ غور کرتا تو کبھی اللہ کو چھوڑ کہیں نہ جاتا۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے کام آئیں گے؟ جو خود بیمار ہے وہ تجھے صحت دیں گے۔ تو نے اللہ کیوں نہیں پہچانا؟ تو رب سے کیوں دور ہے؟ قل اللہم مالک الملک، میرے نبی بتاؤ ان کو اللہ کا تعارف کراؤ، انہیں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ پوری کائنات کے بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اللہ فرماتے ہو میں ہوں۔ تؤتی الملک من تشاء، اور اقتدار کے بھکاریوں، بادشاہت کے لالچیوں، اللہ کے نزدیک تو کوئی ان کی قیمت نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے، تمہیں بادشاہت چاہیے، تو تؤتی الملک من تشاء، وہ اللہ ہی ہے جو بادشاہتیں دیتا ہے، اس کی طرف پہ آؤ نا، اس سے آ کے مانگو۔
وہ تمہیں بادشاہتیں عطا کرے گا۔ اگر تمہارے دماغ میں فطور ہو کہ نہیں مجھے بادشاہت ملی ہے، مجھے پبلک کے ووٹوں نے، مجھے فلاں پاور نے، فلاں لوگوں نے، فلاں میری جو مشاورتی ٹیم ہے، میری پاور ہے، لشکر ہے، اس سے مجھے بادشاہتیں ملی ہیں، اللہ فرماتے پھر ہم جب چاہتے ہیں نا، جب تو اللہ کو بھولتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، پھر ہم تیرے نیچے سے ایسے اقتدار کھینچتے ہیں کہ تو زمین بوس ہوتے ہیں، ہر جیلوں میں سڑ رہا ہوتا ہے۔ کن کے پاس جا کر تو دعائیں کرتا ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ اگر تجھے عزت چاہیے، اللہ اکبر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت تو تیرے رب کے پاس ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت کے جتنے بھی سورسز اور ذرائع ہیں جن سے تجھے عزت مل سکتی ہے، وہ سارے تیرے رب کے کنٹرول میں ہیں۔ کیا لینے جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا؟ تو کن کے پاس جا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، تیرے پیغمبر علیہ السلام تجھے حکم دیا ہے، اٹھائیے جامع ترمذی، اور فرمایا کہ جب بھی مانگو، حتیٰ فرمایا جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے اور مانگنا پڑے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ تم عزتیں لینے کہیں اور جا رہے ہو۔ اگر بعد نہیں آؤ گے، ایک دور تھا جب تمہیں یقین تھا اقتدار رب کے پاس ہے، عزتیں اللہ کے پاس ہے، مال اللہ کے پاس ہے، صحت اللہ کے پاس ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اگر تم لا الہ الا اللہ صحیح کر لو، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا اللہ حقیقت میں ہے کیا، پھر اس کا ادراک کر لو، پھر اس پہ عمل کر لو، پھر اس کا عقیدہ بنا لو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے بادشاہ بھی تم ہی ہوگے، عجم کے بادشاہ بھی تم ہی ہوگے۔ جب اس عقیدے پہ قوم کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قوموں کی للکار کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، تو پھر کیا عرب و عجم کے مالک نہ بنے؟ وہ عزتیں ان کو نہ ملیں؟ کیا وقار نہ ملا ان کو؟ اور جب تم نے اللہ کو چھوڑا ہے، پھر بتاؤ دنیا کا کون سا کونا آج ہے جہاں امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا آئینہ نہ بن چکی؟ اللہ کو چھوڑ کر اس ذات کو چھوڑتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، الذی جعل لکم الارض فراشا، ارے یہ پوری زمین تے رب نے پیدا کی ہے، جس پر تو چلتا ہے، جس پر تو رہتا ہے، اللہ کے احسان فراموشی کرتا ہے تو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اگر رب سے بے وفائی کرتا ہے پھر ٹھہر، اللہ کو جواب دے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کا وہ 1 انچ تو بتا دے جو رب کے علاوہ تیرے ان حاجت رواؤں اور مشرک کشاؤں نے بنایا، بتا، دکھا۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ ادھر مثالیں بھی دیتا ہے اس تخلیق میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، بتاؤ لوگو، فرشتے ہوں یا انبیاء، صلحاء ہوں یا شہداء، اولیاء ہوں، اس کائنات کی کوئی بھی معتبر ترین ہستی جو لوگوں کی نظروں میں ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہی ہیں، انبیاء صلحاء ہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات، اس آسمان سے بتاؤ تو صحیح کوئی ہے جس کی اللہ کے ساتھ کوئی شراکت ہو آسمان بنانے میں؟ کون سی چیز دیکھ کے ادھر جا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو انہوں نے کائنات میں ثابت کیا ہے کہ لوگوں اس کائنات میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد جو عظیم ترین جماعت تھی، ان سب کو بھی زمین پہ رب کے سامنے سجدہ کرایا، اور خود قیادت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے کائنات پہ واضح کر دیا، لوگوں جہاں در جھکا جائے گا وہ ایک اللہ ہی کا ہے بس۔
قوم کیا کر رہی ہے؟ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہو۔ ایک قوم مجوسیوں میں کھڑی ہو گئی، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کیوں ان کو سجدے کرتے؟ سورج بہت دیو ہیکل اللہ کی مخلوق ہے، ومن آیاتہ اللیل، ارے یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر تو تجھے رب سمجھ آ جانا چاہیے تھا، اس کا در اقدس سمجھ آنا چاہیے تھا۔ تیرا دماغ ہی نہیں کام کرتا، تیرا رب تجھے سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ سورج کو گرہن لگاتا ہے، سورج بے نور ہو جاتا ہے، کرنیں ٹوٹ جاتی ہیں، روشنی ختم ہو جاتی ہے، ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے، امت کو بھی تعلیم دی ہے میرا اللہ یہ مخلوق جتنی مرضی بڑی ہو اللہ تیرے اشارے کی پابند ہے، تو چاہے ان کی سورج کی روشنی کو سلب کر لے، اللہ ہم بھی تیرے خطا کار بندے ہیں، اللہ ہم تیرے آگے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ وہ جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، جو لات منات عزا کی پوجا کرتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ میں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تمہارا دعویٰ ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس ذات کی عبادت کرو جو تیرے حاجت رواؤں کا خالق، جن کو تو نے حاجت روا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے سارے فقیر ہیں، تو نے کیسے سوچ لیا ہے؟ اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایاہ تعبدون، پھر صرف اللہ ہی کی عبادت کر جو پوری کائنات کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، سب کا خالق ہے۔ ارے اس کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، اور تجھ پہ اڑنے والے پرندوں کو ہی دیکھ لے، کس نے پیدا کیا ہے، کس نے فضا میں ٹھہرایا ہے ان کو، کس نے اڑنے کی چال سکھائی ہے ان کو۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ارے اسباب پہ دیکھ کے پروں کی باتیں مت کرنا، ان کو بھی فضا میں ٹھہرایا ہے، تیرے رب نے ٹھہرایا ہے، اڑنے کے پر بھی تیرے رب نے دیے ہیں، جب چاہے پر بھی موجود زمین پہ پھینک دیتا ہے، جب چاہتا ہے آنکھیں بھی موجود بینائی چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے زبان بھی موجود قوت گویائی چھین کر رکھ دیتا ہے، اور بتاتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تیرے سوا کسی کی مصیبت کو ٹال سکتا ہو۔ کیا عقیدے بنائے ہیں تم نے؟ یہ اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، بعض اہل شرک اللہ کے قرآن پر غور نہیں کریں گے۔ وہ جی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندوں کو زندہ کر کے اصل پرندہ بنا دیتے تھے۔ میرے رب نے بات چھوڑی نہیں ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، ساتھ پوری انسانیت کھڑی ہے۔ اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس، تجھے اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا، کیا تھا؟ کہیت الطیر، جب تم مٹی کا ایک پرندہ بناتا تھا، فانفخ فیہ، اللہ نے حکم دیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مارو، فیکون طیرا باذنی، اللہ فرماتے وہ تیرے پھونکوں سے نہیں تیرے رب کے حکم سے پرندہ بنتا تھا۔ نبوت کو دنیا انسانیت پر ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ نے معجزات دیے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اگر کسی مردے کو تیرا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور پیغمبر کے ہاتھ میں صادر ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ ساری عظمتیں، یہ تو پرندے تو اللہ کے حکم سے بنتے تھے، کوڑھی اور مریض تو اللہ کے حکم سے صحیح ہوا کرتے تھے، دنیا پہ واضح کرنے کے لیے وہ وقت بھی ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے اور پینے سے فاقہ کشی میں موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 15 دن گزرتے اللہ کے پیغمبر کے گھر اہل بیت کے پاس چولہا جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، ہم تو دیا جلانے کے لیے تیل بھی ہمسایوں سے ادھار مانگ کے لایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے بات صحیح نہیں ہو رہی، پتہ چلا پیاس کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی ہے۔ مدینے میں ایک ہی کنواں تھا جس میں یہودی قابض تھا۔ سیدنا عثمان اٹھے، اپنے پیغمبر کی پیاس کا لحظہ برداشت نہ کر پائے، یہودی سے کہا کنواں دو مجھے، جو منہ مانگنا ہے مانگ لو۔ اس پیغمبر کے دیوانے سے پیغمبر کی پیاس نہیں برداشت ہوتی، اور وہ وقت بھی آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ان کی ہڈیوں میں اپنا مبارک لعاب ڈال کے بند کر دیتے ہیں، اور تھوڑی سی روٹیاں تھوڑے سے سالن پہ اپنی چادر ڈال دی، اب اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ 1400 بندے اس ہنڈیا اور اس روٹیوں سے سیر ہو کر کھا گئے، اور سالن روٹیاں بدستور موجود رہیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ معجزہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت اور قوت کا شاہکار ہوتا ہے، جو نبوت کی تصدیق پر مہر لگ رہی ہوتی ہے کہ واقعی یہ کام انسانوں کے بس کے نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ، نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ کوئی ایسا اظہار ہو رہا ہے جس پہ انسانیت عاجز ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں، تو وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بڑی پیاری بات اللہ نے کر دی، مَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن کیا پیارا میرے رب کا کلام ہے، کیسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے پیر و مرشد جو تم نے خود بنائے ہیں، اللہ نے تو پیر و مرشد کائنات میں محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ کے رسول کے تعارف پہ بات کریں گے۔ فرمایا ان کے پاس جاتے ہو، ارے اگر میری پیدا، یہ تو بنا نہیں سکتے مکھیاں، میں نے جو مکھی پیدا کی ہے، مَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ان کے کھانے سے، تمہارے دیے ہوئے نذرانوں سے، ان کے دیے گئے تبرکات میں سے، ان کے سامنے سجی ہوئی ٹرے میں سے، اگر میری پیدا کی مکھی، اللہ کی قسم ہے وہ مخلوق میں دنیا کا جو مرضی بنایا ہوا اپنے تمہارے جھوٹے لفظوں میں داتا ہی کیوں نہ ہو، ورنہ کائنات مخلوق کا داتا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری مکھی ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، ارے لوگوں یہ تو وہی واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، اتنا سا نقصان، اللہ اکبر، میری ننھی سی چھوٹی سی مخلوق اگر ان کے بڑے بڑے تمہارے حکمرانوں، بادشاہوں اور خود ساختہ تمہارے داتا اور بگڑے بنانے والوں کے ان کے رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو اپنے سامنے سجائے بیٹھے ہیں، اگر یہ مکھی اس میں سے کچھ اٹھا کے اس تبرک میں سے، نذرانے میں سے لے کے چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ تو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور مانگنے والا تو بھی کمزور ہے، تو ہے ہی کمزور، اس لیے مانگنے آیا کھڑا ہے، اور جس سے مانگتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگے وہ بھی کمزور اور مانگنے والا بھی کمزور۔ ان اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ما قدر اللہ حق قدرہ، طاقتوں والی ذات تو اللہ تک کی تھی، اے انسان تو نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وما علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے ایک بات کی ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس مخلوق نے، اس انسانوں نے، خصوصاً ان جنات نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، بس تم میرے ہو، مجھ سے مانگو، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پوری مخلوقات، جن و انس، پوری مخلوقات ساری کی ساری جمع ہو جائے اور فیصلہ کرے کسی بندے کو نقصان دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی اوصراحت کی، فرمایا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو تیرا رب چاہے، جو اس نے تیری تقدیر میں لکھا ہو، اور پوری مخلوقات جمع ہو جائے، تجھے کوئی نفع دینا چاہے تجھے نفع نہیں دے سکتے سوائے اس چیز کے جو نفع تیرا رب دینا چاہے تیری مقدر میں لکھ دیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے مانگ۔ میرے بھائیوں، میں کیوں کہتا ہوں یہ زیادہ توحید پر بات کیوں میں کرتا ہوں، اور آپ کو یہ اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنہ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے قرب و جوار میں اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے، اپنے عزیز و قارب سے ہمدردی کیجیے۔ اگر یہ توحید پر ہم زندہ رہے، غیرت توحید پر مرے، ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کوئی مداخلت، کوئی کمزوری، کوئی دنیا کے مفادات ہمیں اللہ کی توحید میں کمزور نہ کر پائیں، تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تیرے سارے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت حاصل کیجیے۔ والذین آمنوا شد حب للہ، اللہ سے بہت پیار کیجیے، بہت زیادہ محبت کیجیے، اور اللہ کی محبت گناہوں پہ اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے توحید کا صحیح فہم، شعور، ادراک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔